السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 98۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 98، آیت نمبر 87۔ آیت نمبر 87، رکوع نمبر 11۔ رکوع نمبر 11، مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پچھلا حصہ نمبر 97 بہت ہی اہمیت کا حامل تھا اور ہمیں کئی باتیں سمجھ میں آئی۔ ہم مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب قرآن سے دوری، قرآن کی دعوت کو عام نہ کرنا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن کے ایک حکم کو نہ سمجھنا، شریعت کو آدھا ادھورا اپنی زندگی میں لانا، یہ بہت بڑی وجہ تھی جس کے بارے میں ہم نے حصہ نمبر 96 میں بھی پڑھا اور 97 میں بھی پڑھا، اور آگے بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے آئیں گی۔ اور پچھلے حصہ نمبر 97 میں ہمارے رکوع نمبر 10 کا اختتام ہوا اور یہاں سے ہم رکوع نمبر 11 شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھی بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ مفسرین کے اقوال۔ بنی اسرائیل کے عناد و تکبر کا اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں تحریف و تبدل کر دیا، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت اور آنے والے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور تھا، جس پر انبیاء علیہ السلام خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پے در پہ ایک کے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اس لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ کے حکم، اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ کر دینا، بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دنیا وغیرہ، آپ کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لگا دینا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی تکذیب، کفر و تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے تھے، کہیں مار ڈالتے تھے۔ محض اس بنا پر حضرت انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے اصول و احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل گئے۔ روح القدس یعنی روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں روح القدس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو روح القدس کے کئی معنی ہے، کئی لوگ اور کچھ معنی ہے جو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو روح القدس کے ایک معنی کیا ہے؟ علم وحی بھی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی جو علم وحی لاتے تھے روح القدس کہا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی روشن دلیلوں سے مراد وہ کھلی نشانیاں ہے جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑنے سے یعنی رقیہ کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوتی ہے۔ اول تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا، پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ذریعے آخر میں آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان، یہ حسان بن ثابت شاعر رسول ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان شاعر رسول کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی ہجوم کا جواب دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل حسان کی مدد روح القدس سے فرما، جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان تم مشرکوں کی ہجوم کرو، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت حسان کے شعروں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آیت نمبر 87 رکوع نمبر 11 کی آیت نمبر 87 کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ تو کافی باتیں روح القدس کے تعلق سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔